بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آئیے ہم اس بات کو بھی ذرا سا دیکھ لیں کہ سرکار مصولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، اور علماء فرنگی محل آپ کو کس قدر اس زمانے میں چاہا کرتے تھے۔ خانقاہ اسماعیلیہ اودھ کی سب سے قدیم خانقاہ ہے، جس کے بنا حضرت سید عالی نسب سرکار مصولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالی۔ آستانِ فلک خانقاہ اسماعیلیہ غوث و ابدال قطب کی نشستگاہ رہی۔ روحانی اعتبار سے اگر ہم اس کی طرف نظر ڈالیں تو ہمیشہ خانقاہ اسماعیلیہ کی ضیابار کرنیں اکناف عالم کو منور کرتی رہی ہیں، اور آج بھی اس سے اکناف عالم کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ خانقاہ اسماعیلیہ میں جو بھی جس غرض سے حاضر ہوا اس کی مراد پوری ہوئی، چاہے وہ ملا رضا ہوں یا علم و فضل کے سمندر استاذ الہند حضرت ملا نظام الدین قادری رزاقی فرنگی محلی ہوں۔ حضرت سرکار بانسک کی حیات اور ان کی وفات کے بعد بھی جس طرح ایک مرید اپنے مرشد کی حیات میں مرشد کی قدر کرتا ہے، اسی طرح استاذ الہند حضرت ملا نظام الدین قادری رزاقی فرنگی محلی حضور سرکار مصولی قدس سرہ کی قدر فرماتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ سرکار بانسا کی وفات کے بعد بھی سارے علماء فرنگی محل حضور سرکار مصولی کو اپنا مقتدیٰ تسلیم کیے ہیں۔ جو بھی مسئلہ ہوتا حضور سرکار مصولی کی طرف رجوع کرتے اور اس کا حل آپ سے دریافت کرتے، اس لیے کہ جس ذات مقدس کی قدر ان سب کے پیشوا اور مقتدیٰ حضور سرکار بانسا نے کی ہے، اس ذات مقدس کی قدر علماء فرنگی محل کیوں نہ کرتے۔ قطب الاقطاب مخدوم سید شاہ عبد الرزاق محبوب بیگ قادری بانسوی قدس سرہ کی وفات کے بعد حضرت ملا نظام الدین بانی درس نظامی کی بارگاہ میں اگر کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو آپ اسے حضور سرکار مصولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیج دیتے تھے۔ جبکہ حضرت ملا نظام الدین قادری رزاقی حضور سرکار بانسا کے اجلۂ خلفاء میں سے ہیں۔ تذکرہ سید صاحب بانسوی میں اس کا ذکر ہے۔ حضور سرکار مصولی کے چشمہ شیریں سے حضرت ملا نظام الدین فرنگی محلی اور ان کے برادران حضرت ملا سعید، حضرت ملا رضا قادری رزاقی، حضرت ملا اسعد قادری رزاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد و تلامذہ خوب سیراب ہوئے۔ یہ فیض کا دریا ایسا جاری ہوا کہ ملا عبدالحکیم قادری اسماعیلی جو حضرت ملا نظام الدین کے پوتے ہیں، انہوں نے حضور سرکار مصولی کے میخانے معرفت کا جام پی کر ایک زمانے کو سیراب کیا۔ حضرت ملا نظام الدین قادری رزاقی نے اپنے متنبہ منہ بولا بیٹا دونوں بھتیجے ملا عبدالعزیز قادری اسماعیلی اور ملا احمد حسین قادری اسماعیلی کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے بعد حضور سرکار مصولی کی بارگاہ میں لے کر خود بنفس نفیس آئی اور کہا کہ حضور اسے اپنے فیض باطنی روحانی سے خوب سنوار دیں اور اسے اپنے دامن کرم سے وابستہ کر لیں۔ حضور سرکار مصولی نے ان دونوں حضرات کو مرید کیا اور خلافت و اجازت سے نوازا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملا نظام الدین قدس سرہ کس قدر حضور سرکار مصولی قدس سرہ سے محبت فرماتے تھے۔ اس کا تفصیلی حوالہ تذکرہ علماء فرنگی محل کے صفحہ نمبر 118 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ معاصر الکرام میں علامہ آزاد بالگرامی قدس سرہ صفحہ نمبر 330 میں تحریر فرماتے ہیں، آپ ملا نظام الدین شیخ عبد الرزاق بانسوی سے مرید تھے اور سرکار مصولی کے مرید و خلیفہ ارشد شیخ عبد الرزاق بانسوی یعنی سرکار مصولی قدس سرہ کی خدمت میں ارشاد و تلقین حاصل کرتے تھے۔ ارشاد و تلقین بھی حاصل کیا اور فیوز جمع کیے۔ اور دوسری جگہ معاصر الکرام میں صفحہ نمبر 258 پر تحریر ہے، شیخ کے انتقال فرما جانے کے بعد سرکار مصولی سجادہ خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ حضرت شیخ کے تمام خلفاء و مریدین آپ کو مقتدیٰ سمجھتے اور نہایت ادب و اعتقاد کے ساتھ پیش آتے تھے۔ علامہ العصر مولوی نظام الدین خلف الصدق مولانا قطب الدین شہید سہالوی نور اللہ مرقدہ، جن کا ذکر فضلاء کے بیان میں آئے گا، شیخ کی وفات کے بعد میر صاحب یعنی سرکار مصولی کی خدمت میں رجوع کیا اور آپ سے باطنی انوار سے عکس حاصل کیا۔ ملا عبدالعلی بحر العلوم کی ولادت سرکار مصولی کی کشف و کرامت۔
استاذ الہند ملا نظام الدین محمد قادری رزاقی فرنگی محلی 21 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہوئے ہو کر اپنے آبائی وطن سہالی میں چودھری محمد آصف کی بیٹی سے عقد فرمایا۔ چودھری محمد آصف جو ملا قطب الدین شہید سہالی کے بنی امام میں تھے، ملا قطب الدین پر دشمنوں کے حملے کی خبر سن کر 9 آدمیوں کے ساتھ امداد کو پہنچے اور مدرسہ ملا شہید کے سامنے ہی حملہ وروں کی مدافعت کرتے ہوئے اپنے ہمراہیوں سمیت 9 رجب سن 1103 کو شہید ہو گئے۔ ان اہلیہ سے ملا نظام الدین کا ایک لڑکا ہوا تھا جو صغر سنی میں انتقال کر گئے تھے۔ اغصان اربعہ میں اس کا ذکر ہے۔ استاذ الہند حضرت ملا نظام الدین کے برادران ملا عبدالحق قادری رزاقی ابن ملا سعید، ملا عبدالعزیز قادری اسماعیلی ابن ملا سعید، ملا غلام مصطفیٰ ابن ملا سعید اور ملا عبدالحی و ملا احمد حسین قادری اسماعیلی ابن ملا رضا قادری رزاقی ملا نظام الدین صاحب کی اولاد تھے۔ آخر الذکر بھتیجے ملا احمد حسین کو جو سب بھتیجوں میں چھوٹے تھے، ملا نظام الدین صاحب کا منہ بولا بیٹا کہا کرتے تھے، اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ ملا نظام الدین کو اس بات کی خوشی کہ ان کے سامنے ان کے بھائیوں کی اولاد پھل پھول رہی تھی، لیکن ان کا دل ہمیشہ ملول رہتا تھا کہ میری بھی کوئی اولاد ہو اور علم و فضل کا علم بردار ہو۔ بشرا تقاضے کے تحت رنجیدہ اور ملول رہتے تھے اور اپنے بھتیجے ملا عبدالحق قدس سرہ سے اکثر فرماتے تھے کہ بھائیوں کی اولاد اور ان کی اولاد کے بچے میرے ہی بچے ہیں، پھر بھی یہ دل چاہتا ہے کہ ایک اولاد میری بھی ہو۔ بھتیجے ملا عبدالحق نے عرض کی کہ ان کی بیوی سے اگر اولاد نہیں ہے تو دوسرا عقد کر لیا جائے، اللہ چاہے گا تو اس سے فرزند عطا فرمائے گا۔ ملاحظہ ہو اغصان اربعہ کی فارسی عبارت کا ترجمہ۔ حضرت ملا نظام الدین صاحب نے فرمایا، غیب کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اس سلسلے میں عالم رویا میں مجھے کوئی اشارہ نہیں ملا ہے، اس لیے میں اس معاملے میں عقد ثانی میں اقدام نہیں کر سکتا اور جھگڑے فساد کا نشانہ نہیں بن سکتا جب تک کوئی ایسا بزرگ جس پر مجھے اعتقاد ہو اس سلسلے میں کوئی الہامی خبر نہ دے، میں عقد ثانی نہ کرنے کا ارتکاب نہ کروں گا، یہاں تک کہ حضرت میر محمد اسماعیل بلگرامی اس سے باخبر ہوئے اور درگاہ الہی سے ان کو الہام ہوا کہ ملا صاحب کی دوسری شادی سے اولاد ہوگی۔ حضرت میر محمد اسماعیل واسطی قادری رزاقی بلگرامی قدس سرہ نے ملا صاحب سے کہلوا دیا، پھر آخر عمر میں آمادہ ہو کر ملا صاحب نے دوسرا نکاح قصبہ سترک میں کیا۔ ان دوسری بیوی سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند جن کا نام عبدالعلی محمد ہے عطا فرمایا، اور یہ وہ صاحبزادے ہیں جن کو دنیا بحر العلوم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضور سرکار مسولی کی دعا اور ان کی کرامت سے پیدا ہوئے حضور سرکار مسولی کا فیضان آج بھی رواں دواں ہے۔ ان عبارات مذکورہ سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ علماء فرنگی محل حضور سرکار مسولی سے ہمیشہ اکتساب فیض کرتے رہے اور اپنی اولادوں کو بھی تلقین کی کہ حضور سرکار مسولی سے اکتساب فیض کرتے رہنا اور دامن کرم سے وابستہ رہنا۔ حضرت علامہ عبدالعلی بحر العلوم اپنے والد ماجد ہی کے آغوش میں تربیت میں پروان پایا۔ رسم بسم اللہ خانی حضرت قاضی محمد تقی مہونوی صاحب قدس سرہ سے کرائی اور حاضر علماء کرام سے دعا کرائی، خصوصی طور پر حضور سرکار مسولی سے دعا کرائی۔ آپ کی دعاؤں کی تاثیر یہ ہوا کہ فرشتہ صفت حضرت مولانا عبدالعلی صاحب کی ذات تمام علوم میں کیسے متبحر اور ظاہری اور باطنی کمالات و فضائل میں کیسی جامع گزری ہے کہ ہندوستان کے تمام علماء اور فضلاء اور اولیاء کرام کے لیے باعث فخر ہے۔ تفصیل کے لیے تذکرہ علماء فرنگی محل کا مطالعہ کریں۔